ماسکو میں اتوار کو معزول شامی صدر بشار الاسد کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اقتدار کو طول دینے کے لیے لاکھوں انسانی جانوں سے کھیلا، لاکھوں قیدی بنائے، ملک تباہ کر ڈالا۔ قذافی کے ساتھ کیا ہوا، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا، حسنی مبارک کے ساتھ کیا ہوا، آج ایک نگاہ ڈالیں گے ان تمام آمروں پر جنہوں نے عوام پر آمر بن کر اقتدار سنبھالے رکھا۔ بشار الاسد ہر سانس خوف میں گزارے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ اس کا آخری سانس ہو۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ اپنے ویلاگ کا آغاز پاکستان کے سن 1973 کے آئین کے دیباچے سے کروں۔ ملک کی سیاسی و مذہبی قیادت کی کئی ماہ پر محیط کاوشوں کے بعد منظور کیے گئے متفقہ آئین کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا اور عوام کو ووٹ کی طاقت سے ملک چلانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ آئین پاکستان کا دیباچہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور اسلامی معاشرتی انصاف پر زور دیتا ہے۔ یہ بنیادی حقوق کے تحفظ اور عدلیہ کی آزادی کے عزم کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ صرف آئین کے اس دیباچے کو دیکھا جائے تو حقیقت میں ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں اس وقت کی پوری سیاسی و مذہبی قیادت اسلام کے درست ترین تصور حکمرانی کے قریب ترین تشریح پیش کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں آئین پاکستان کے دیباچے کی جانب کیوں نکل گیا؟ تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دل دکھی ہے کہ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو حکمرانوں کی اکثریت اللہ کی حکمرانی، قرآنی تعلیمات کے ذریعے اور عوام کی بہبود کے لیے کہ اس بنیادی اصول کے برخلاف عمل پیرا دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ تاریخ ہی گواہ ہے کہ اپنے اقتدار کو فرعونیت کا روپ دینے والوں کا نظریہ، مسلک کچھ بھی ہو، ایک نہ ایک دن انہیں عبرت کا نشان بننا پڑتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے شام کے سابق صدر بشار الاسد کے بارے میں، جنہوں نے اپنے والد سمیت 50 سال کے قریب شام پر غاصبانہ قبضہ جمائے رکھا۔ اقلیتی علوی گروہ سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹے نے اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے تمام طاغوتی حربے اپنائے اور اپنے خلاف آواز اٹھانے والوں کا جینا دو بھر کیے رکھا، مگر جیسا کہ اقوال زرعی میں بیان ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اسی بابت بشار الاسد کو پچھلے ماہ دسمبر میں اپوزیشن کے دمشق پر قبضے کے بعد اپنے خاندان سمیت روس فرار ہونا پڑا، جہاں روس کے صدر پوٹن نے انہیں خاندان سمیت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی ہوئی ہے۔ تاہم اب غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ماسکو میں معزول شامی صدر بشار الاسد کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اخبار دی سن کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو بشار الاسد ماسکو میں بیمار ہوئے۔ 59 سالہ سابق صدر نے طبی امداد طلب کی اور پھر شدید کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت بھی کی۔ دی سن کی یہ خبر عربی اخبار عربین ڈیلی نیوز کے حوالے سے چلائی، جس کا کہنا ہے کہ ایسا جنرل SVR کے نام سے ایک آن لائن اکاؤنٹ، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ روس کے ایک سابق اعلیٰ جاسوس کی طرف سے چلایا جاتا ہے، اس میں یہ بیان جاری کیا گیا تھا اور اس بیان میں اس امکان کا اظہار کیا گیا ہے کہ بشار الاسد کو کھانے میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی خبر میں بتایا گیا ہے کہ بشار الاسد کو گھر پر ہی انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا اور زہر کے شواہد بھی ملے ہیں۔ تاہم اگلے روز پیر کو ان کی حالت قدرے سنبھلنے لگی۔ تاحال روسی حکام، بشار الاسد کے خاندان، دونوں سمیت کسی بھی دوسرے ذرائع سے اس خبر کی بہرحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اب یہ خبر درست نکلتی ہے یا بشار الاسد کی اہلیہ کی جانب سے طلاق کے حصول کی کوششوں کی خبر کی طرح فیک نیوز ثابت ہوتی ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا اور ہم یہ فیصلہ آنے والے وقت پر ہی
چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے قوم پرستی، مذہب و فرقہ پرستی یا محض مفاد پرستی کے لیے بنی نوع انسان پر مظالم ڈھائے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عوام کے جان و مال سے ایسی بے دردی سے کھیلا کہ لوگ اس کے خوف سے خدا کی پناہ مانگنے لگے، اسے ایک نہ ایک دن عبرت کا نشان بننا ہی پڑتا ہے۔ معزول شامی صدر کے بارے میں مزید بات میں اپنے ویلاگ کے آخری حصے میں کروں گا، جس میں ان کے والد حافظ الاسد کے دور سے شام میں مکین اکثریتی گروہوں پر علوی اقلیت کے مظالم پر بھی بات ہوگی۔ مگر پہلے میں آپ کو گزشتہ 50-60 برس کے دوران مطلق العنانی سے مشرق وسطیٰ کے مختلف ملکوں میں حکومت کرنے والوں کے انجام سے مختصر طور پر آگاہ کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے کوئی قوم پرستی کے نام پر برسر اقتدار رہا تو کوئی فوجی طاقت کے بلبوتے پر اقتدار پر قابض رہا۔ اپنی تابعدار جمعیت کے لیے ان کی خدمات بھی ہوں گی، میں ان سے انکار نہیں کرتا، مگر اپنے خلاف آواز اٹھانے والوں کے لیے یہ سب کے سب فرعون تھے۔ ان میں سے کوئی عالمی طاغوت امریکہ اور اسرائیل اور مغرب کا حامی بن کر رہا اور کوئی کبھی حامی اور کبھی مخالف بن کر جیا، لیکن کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں واضح کردہ ہدایات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنا طرز حکمرانی نہ اپنایا اور اسی لیے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ تو چلیے پہلے میں ذکر کرتا ہوں دو ایسے کرداروں کے بارے میں جو اپنی قوم پرستی اور امریکی زور زبردستی کے آگے ڈٹ جانے کی وجہ سے کچھ اپنے آپ کو ریڈیم کر گئے، جن کی عزت کچھ تھوڑی بہت بحال ہو گئی اور جن کے جانے کے بعد ان کے ملک میں جو خلا پیدا ہوا اور جو ان کے ملک کے لوگوں کا حال ہوا، اس سے بھی شاید ان کے لیے کچھ تھوڑی بہت جو قدر ہے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور کچھ لوگ تو ایک آدھ کو بڑا ہیرو بھی مانتے ہیں۔ تو جناب میں بات کر رہا ہوں عراق کے صدر صدام حسین کی اور لیبیا کے کرنل قذافی کی۔ تو آئیے ایک ایک کر کے دونوں کی زندگیوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دور اقتدار کیسے گزارا، ان کی زندگیاں کیسی تھیں اور انجام کیسا ہوا۔ تو جناب 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ عراق پر حکومت کرنے کے بعد 2003 میں صدام حسین کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ صدام حسین بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ کے حامی بادشاہت کا خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمو حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1968 میں باث پارٹی اقتدار میں آئی اور احمو حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمو حسن کے دستے راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلاوطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانہ پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں
بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور سکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور 1979 میں انہوں نے اپنے محسن آمو الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بن گئے۔ اپنے دور کی ابتدا انہوں نے امریکی آشیرواد سے کی اور شاہ ایران کا تختہ الٹنے کے بعد ایران میں برسر اقتدار انقلابی حکومت کے خلاف کئی برس تک جنگ چھیڑ کر امریکہ کی آنکھوں کا تارا بنے رہے۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد کچھ برس سکون سے گزرے، مگر 1990 کی دہائی کے آغاز میں صدام حسین نے اچانک اپنے امیر مگر کمزور ہمسایہ ملک کویت پر امریکی آشیرواد کے بغیر ہی حملہ کر دیا، جس کی پاداش میں امریکہ نے تھوڑی ہی مدت میں انہیں سعودی عرب کی ایئر بیس استعمال کرتے ہوئے اپنی فوجیں کویت سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ عراق میں قوم پرست رہنما بن کر ابھرے، مگر امریکہ اور اسرائیل کو کھٹکنے لگے۔ اسی بنا پر بھاری ہتھیاروں کی تیاری کی غیر مصدقہ بیانیے پر امریکہ نے نیٹو سے مل کر 2003 میں صدام کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک شور اور واویلا مچا۔ امریکی انتظام میں ایک عراقی عدالت نے نومبر 2006 میں سابق صدر صدام حسین کو 1982 میں دجیل شہر میں اپنے 148 مخالفین کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی اور صدام حسین کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ تاہم پھانسی لگنے کے لمحات کو ٹی وی پر نشر نہیں کیا گیا۔ ایک لیک ویڈیو کے مطابق پھانسی کے تختے پر پہنچنے کے بعد ان کے سر اور گلے میں سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالا گیا اور اس کے بعد پھندا لگا دیا گیا، لیکن جب جلاد صدام کے سر کو ڈھانپنے کے لیے آگے بڑھا تو صدام نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ اس کے بغیر مرنا چاہتا تھا، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ جب صدام کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو وہ مسکراتا دکھائی دیا اور چلا کر بولا، کیا آپ اسے بہادری سمجھتے ہیں؟ یوں دیکھا جائے تو وہ زندگی کے آخری لمحے تک خود کو راہ راست پر تصور کرتا رہا۔ تاہم اپنے اقتدار کے لیے ان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگوں میں غارت کری اور اپنے ملک میں مخالفین کو سرکوبی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ صدام حسین ہماری تاریخ کا ایک متنازع کردار ہے۔ اس کی زندگی کے اوپر ایک طویل ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہے جو کہ پوڈ کاسٹ کی تھی میں نے، اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صدام حسین کی زندگی دو کنٹراسٹ میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ صدام حسین ہے جس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے مخالفین کو مروایا، کیمیائی ہتھیار استعمال کیے، ایک دوسرے مسلم ملک کے ساتھ ایک طویل جنگ میں ملوث رہا، دوسرے اسلامی ملک کے اوپر حملہ کیا، اور ایک بہت سفاکانہ کردار ہے جو کہ دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر اس کی زندگی کا وہ ایک آخری کچھ عرصہ ہے جس میں کہ وہ امریکی استعمار کے سامنے، مغربی استعمار کے سامنے کھڑا دکھائی دیتا ہے، چاہے عدالت میں جج کو للکارنا ہو، چاہے پھانسی کے وقت خود موت کو گلے لگانا ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو خوش آمدید کہنا ہو۔ یہ یقیناً ایک بہادری کی علامت تھی جس کی وجہ سے آج کے دور کے لوگ کچھ اسے ہیرو مانتے ہیں اور کچھ اسے تاریخ کا مجرم۔ وہ کیا تھا کیا نہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن انجام اس کا بھی بہرحال یہی ہوا کہ اسے تختہ دار پر لٹکنا پڑا۔ اب اسی صف میں دوسرے نمبر پر میں تذکرہ کروں گا عرب افریقہ کی معروف شخصیت لیبیا کے کرنل قذافی کا، جو طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے، جو تمام عمر امریکی تابعداروں کی صف سے باہر ہی رہے۔ معمر قذافی 1942 میں سیرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے اور اوائل جوانی میں وہ عرب قوم پرستی کے پیروکار اور مصری رہنما جمال عبد الناصر کے شیدائی تھے۔ 1956 کے نہر سویز کے بحران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بھی وہ پیش رہے تھے۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی ان کے
ذہن میں تھا، اور بالآخر سن 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بنغازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی میں عرب قوم پرستی کے علم بردار رہے اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصری، شامی اور اردنی رہنماؤں کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے براعظم افریقہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن سن 90 کی دہائی میں عرب دنیا کو اپنی قیادت میں متحد کرنے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ براعظم افریقہ پر مرکوز کر دی اور افریقی ملکوں کے لیے ایک ریاستہائے متحدہ کا خیال بھی پیش کیا۔ امریکا نے 1986 میں یورپ کے بعض شہروں میں بم دھماکوں کے لیے کرنل قذافی کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دارالحکومت طرابلس اور بنغازی شہر پر بمباری بھی کی، جس میں کرنل قذافی کی لے پالک بیٹی بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ لیبیا میں ان کے پورے دور اقتدار میں خفیہ اداروں کی بنیاد پر استوار ایک نہایت سخت گیر نظام رہا۔ اسی نظام کے اندر انہوں نے پہلے سوشلزم، سرمایہ داری اور اسلام کے کچھ پہلوؤں کو ملا کر اپنی ایک سبز کتاب پر مبنی سیاسی نظریات پیش کیے، جمہوری نظام بھی بنایا، مگر تب بھی کرنل قذافی ہی تمام اختیارات کا سرچشمہ رہے۔ 2011 میں عرب سپرنگ کے دوران کرنل قذافی کے خلاف بھی مظاہرے شروع ہوئے تو امریکہ نے بھی موقع غنیمت جان کر لیبیا پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ کرنل قذافی اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، تاہم لیبیا ہی میں حفاظتی اسکواڈ کے ساتھ اپنے حامیوں کے علاقے سرت میں روپوش ہو گئے۔ اکتوبر 2011 میں قومی عبوری کونسل کے جنگجوؤں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا، جسے کرنل قذافی نے اپنے خاص حامیوں کے ساتھ گاڑیوں کے قافلے میں توڑنے کی کوشش کی۔ 20-21 اکتوبر کی درمیانی رات کے آخر میں نیٹو فورسز کے طیاروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، جس میں اسلحے سے لیس 15 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ کرنل قذافی اور ان کے کچھ ساتھی اس حملے میں بچ گئے اور انہوں نے پانی کی نکاسی کے 2 بڑے پائپوں میں پناہ لے لی، مگر جنگجو جلد ہی قریب پہنچ گئے۔ پھر اچانک قذافی کا ایک جنگجو اپنی بندوق ہوا میں لہراتے ہوئے باہر نکل آیا اور کہا کہ میرے آقا یہاں ہیں، میرے آقا یہاں ہیں اور وہ زخمی ہیں۔ جنگجوؤں نے قذافی کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور پھر اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں ایک ایسے محب وطن اور قوم پرست آمر کا انجام ہوا جس نے اپنے پورے دور اقتدار میں اپنے خلاف کسی بھی طرح کے مخالفت کو انتہائی بے دردی سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے خلاف احتجاج کے دوران بھی کوئی متبادل قیادت سامنے دکھائی نہ دی۔ قذافی کے مرنے کے بعد بھی ان کے ملک میں ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا، ایک خلا کریٹ ہو گیا، اور آج بھی لیبیا ویسا طاقتور نہیں ہے جیسا کہ قذافی کے دور میں تھا۔ لیکن قذافی نے جو مظالم اپنے مخالفین پر ڈھائے وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرنل قذافی شاید ایک متحدہ افریقہ بنانا چاہتے تھے، اس جرم کی پاداش میں ان کو ٹھکانے لگایا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا معاشی نظام لانا چاہتے تھے جو سونے پر مبنی تھا، وہ کوئی ایسا گولڈ کوائن نکال رہے تھے جو کہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا اور شاید اس کے بعد ڈالر کی کوئی وقت نہ رہتی، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں جو آپ نے بھی سنی ہوں گی اور ہم نے بھی سنی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوا اور انہیں بھی اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی۔ قوم پرست مگر آمرانہ مزاج رکھنے والے ان دونوں قوم پرست رہنماؤں کے بعد اب تذکرہ کریں گے مشرق وسطیٰ کے ایسے 2 آمروں کا جن میں سے ایک تو اپنے دور اقتدار میں خطے میں طاغوت کا نمائندہ بنا رہا، جبکہ دوسرا بھی امریکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نبھانے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک قوم پرستی کا نمائندہ بھی رہا۔ تو پہلے تذکرہ ہو جائے ایرانی شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کا، جو خطے میں امریکہ کا اہم مہرہ ہونے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ اس کا تکبر ایسا تھا کہ ایرانی سلطنت اور حکمرانی کو خلافت راشدہ سے توڑ کر
سائرس اعظم کی 2500 سالہ قدیم تاریخ سے جوڑا۔ شہنشاہ رضا شاہ نے 1971 میں ایران میں 2500 سالہ بادشاہت کا جشن منانا شروع کیا، جو سال بھر جاری رہا۔ اس وقت وہ بابل کے بخت نصر کے غرور پر نوشتہ دیوار پڑھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا تھا۔ بادشاہ کو احساس ہی نہیں تھا کہ ایک عالم دین امام خمینی، جسے وہ اپنے تئیں ملک بدر کر کے مطمئن ہو چکا تھا، ٹھیک 9 برس بعد 2500 سالہ بادشاہت کے غرور کو پاش پاش کر دے گا۔ شہنشاہ ایران کے دور میں مقبول مگر شاہ کے معزول کردہ وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے حامیوں سمیت اپنے مخالفین کو دبانے اور مٹانے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ ایرانی خفیہ ایجنسی اب ملک بھر میں خوف و ہراس کی علامت بن گئی تھی۔ کوئی ذرا بھی زبان کو جنبش دیتا تو اسے گرفتار کر کے مار دیا جاتا یا شدید تشدد کیا جاتا، بعض کو ملک بدر کر دیا جاتا۔ ایران نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا اور ایران کے علاقے اور خلیج فارس میں امریکہ کا سپاہی تصور کیا جاتا تھا۔ شہنشاہ ایران کے خلاف امام خمینی کو اس وقت وطن بدر کر دیا گیا تھا جب شہنشاہ نے 28 اکتوبر 1964 کو ایک قانون کی منظوری دی تھی، جس کے تحت ایران میں امریکی فوجی مشن کے تمام افراد کو سفارتکاروں کے ہم پلہ قرار دے دیا گیا تھا۔ یعنی امریکی فوجیوں کو ایران میں ویانا کنونشن کے تحت یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ جو چاہیں کر لیں، ان پر ایران کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ جولائی 1977 میں بھٹو کی حکومت کے چلے جانے کے بعد پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء نافذ ہوا۔ اس حکومت کا بنیادی تاثر بھی اسلامی نظام کا تھا۔ اس کے سال بعد ہی افغانستان میں سردار داؤد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور یہاں براہ راست سوویت مداخلت شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایران میں شہنشاہ کے خلاف تحریک شدت اختیار کر گئی۔ 8 ستمبر 1978 کو تہران میں فوج کی جانب سے احتجاج کرنے والے بڑے مجمع پر فائرنگ کر دی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے کو سیاہ جمعہ یعنی بلیک فرائیڈے قرار دیا گیا۔ اس کے بعد مفاہمت کی جو امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں اور 16 جنوری 1979 کو شاہ کا اقتدار ختم ہو گیا۔ شہنشاہ امریکہ سمیت کسی بھی مغربی ملک میں سیاسی پناہ حاصل نہ کر سکے۔ آخر مصر میں ان کو پناہ ملی اور یہاں کینسر ہی کی وجہ سے 27 جولائی 1980 کو قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ 1970 سے 1977 تک دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور شہنشاہ تھے۔ یوں طاقتور شہنشاہ کو آخر عوامی طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے، پھر جلا وطنی میں دنیا سے یوں رخصت ہوئے کہ جس سلطنت اور ملک کے وہ بادشاہ تھے وہاں دفن بھی نہ ہو سکے۔ اب اختتام کی جانب بڑھنے سے پہلے 1981 سے 2011 میں عرب سپرنگ کے مظاہروں تک 30 سال تک مصر پر حکمرانی کرنے والے حسنی مبارک کی بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے اقتدار پر غاصبانہ قبضہ تو نہ کیا مگر اپنے طویل دور اقتدار میں ان پر عرب سپرنگ میں ہی سینکڑوں مظاہرین کی ہلاکتوں کا جرم ثابت ہوا تھا۔ یہ فیصلہ اخوان المسلمین کے مختصر دور حکومت میں سامنے آیا مگر 2017 میں انہیں برسر اقتدار آنے والے عبد الفتاح السیسی کی فوجی حکومت نے الزامات سے بری کر کے قاہرہ کے قریبی آبائی گھر بھیج دیا۔ وہ فروری 2020 میں 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حسنی مبارک 4 مئی 1928 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1949 میں مصری ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی اور پھر اسی عرصے میں پائلٹ بنے۔ مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے وہ 1972 میں مصری ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف بنے، جنہیں 1973 میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں قومی یوم کپور پر ہونے والے ہیرو کے طور پر بھی جانا گیا اور ہیرو قرار دیا گیا۔ اس جنگ میں مصری فوج نے اسرائیل کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچایا تھا اور کئی طیارے مار گرائے تھے۔ حسنی مبارک کو 1975 میں صدر انور سادات نے نائب صدر بنا دیا تھا اور ان کے قتل کے بعد 14 اکتوبر 1981 کو وہ مصر کے چوتھے صدر بنے تھے۔ 30 سالہ دور حکومت میں حسنی مبارک ایک قوم پرست لیڈر بن کر رہے، لیکن اپنے پیشرو انور سادات کی طرح امریکہ اسرائیل کے حمایتی رہے اور انہوں نے اسلام پسندوں پر سختیاں جاری رکھیں اور آخر میں انہیں بھی معزول کر کے گھر بھیج دیا گیا، جہاں وہ قسم پرسی کے عالم میں وفات پا گئے۔ تو اب آخر میں آ جاتے ہیں شام کی طرف اور شام کے معزول صدر بشار الاسد کی جانب۔
جن کے اپنے والد سمیت 50 سال کے قریب دور حکومت کو ظلم و بربریت، طاقت کے بے رحمانہ استعمال اور مخالف اکثریت کے لیے فرعونی قوت مگر متحارب دنیاوی طاقتوں کے درمیان گو مگو کی کیفیت میں رہنے والے رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ دسمبر میں جب باغیوں کے تختہ الٹنے پر اسد خاندان ایسے خفیہ طریقوں سے ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہوا جس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور 50 سال تک شام پر حکمرانی کرنے والے خاندان کا یہ چشم و چراغ جو شام کا مختار کل تھا، اس نے روسی ایجنٹوں کی مدد سے ماسکو کی جانب فرار ہوتے ہوئے ایسی خود غرضی اور بے حسی کا مظاہرہ کیا جس پر نصف صدی تک اسد خاندانوں کا ساتھ نبھانے والے قریبی رشتہ دار اور علوی اقلیت کے لوگ بھی نالا نظر آئے، جنہیں شکوہ ہے کہ بشار الاسد نے دولت بٹورنے، مخالفین کو کچلنے اور فوجی بھرتیاں کرنے کے لیے تو انہیں استعمال کیا، مگر اب برا وقت آنے پر اکیلا چھوڑ گیا۔ 25 برس کے قریب مطلق العنانی سے حکومت کرنے والے کے ساتھی کارکنوں کا ایسا کہنا ہے تو سوچیں، جنہوں نے اس عرصے میں بولنے اور سوچنے کی آزادی کے بغیر ظلم کے سائے میں زندگیاں گزاری، جن کے کئی پیارے ایک ظالم و جابر حکمران کی پالیسیوں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ کیا اس ظالم کی طاقت سے محرومی کے بعد اسے چین سے جینے دیں گے؟ ماسکو میں زہر دیے جانے کی خبر سچی ثابت ہو یا فیک، پوری دنیا ایک نہ ایک دن بشار الاسد کو نشان عبرت بنتا ضرور دیکھے گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو تاریخ کی مثالوں سے بیان کیا ہے کہ یہی قانون فطرت ہے۔ اب آخر میں اسی مناسبت سے لکھی فیض صاحب کی ایک نظم ہے، 3 آوازیں، اس میں آخری حصہ ہے، 3 حصوں میں ہے یہ نظم، آخری حصہ ہے ندائے غیب، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ ہر ایک اولو الامر کو صدا دو، ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب میں سر فروشاں پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بسا لے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، سزا جزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا روز محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ ہر ایک عامر کے لیے ایک سبق ہے یہ تمام مثالوں میں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلم دنیا کو صحیح راہبر عطا فرمائے، اچھے لیڈر عطا فرمائے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔